السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کا استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل رسول عربی چینل میں۔ دوستوں، آج ہم بتائیں گے جامعہ اشرفیہ کے چند اہم تعلیمی و تحقیقی شعبہ جات کے بارے میں۔ تو شعبہ نمبر 1، درس نظامی۔ شعبہ درس نظامی جامعہ کا سب سے اہم تعلیمی شعبہ ہے۔ ہر سال عرس حافظ ملت کے موقع پر تقریباً 450 طلبہ حفظ و قرات اور فضیلت و افتاء کی دستار لے کر فارغ ہوتے ہیں اور ملک و بیرون ملک دین اسلام کی خدمت اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں رائج طریقہ تدریس، نصاب تعلیم و نظام تدریس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ علوم اسلامیہ پر مشتمل اس 8 سالہ کورس کو عالم کورس بھی کہتے ہیں۔ درس نظامی میں صرف، نحو، منطق، حکمت، ریاضی، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، کلام، تفسیر، حدیث وغیرہ 22 موضوعات کی تقریباً 60 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ موجودہ دور کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نصاب میں ہندی، انگریزی اور حساب، کمپیوٹر کی تعلیم کو بھی لازمی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ شعبہ نمبر 2، اشرفیہ انٹر کالج۔ نئی نسل کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اشرفیہ انٹر کالج کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت اس عصری دانشگاہ میں 26 قابل قدر اساتذہ کی نگرانی میں 1150 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اس کی عمارت کا کل رقبہ 15,000 اسکوائر فٹ ہے، 30 کمرے ہیں۔ نمبر 3، اشرفیہ گرلز ہائی اسکول۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے زیر انتظام اشرفی گرلز ہائی اسکول میں 625 مسلم طالبات زیر تعلیم ہیں۔ 15 معلمات درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس عمارت میں کل 15 کمرے ہیں۔ نمبر 4، شارح بخاری دارالفتہ۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے دارالفتہ میں ہر سال سینکڑوں مذہبی سوالات آتے ہیں اور یہاں سے ان کے مستند اور تسلی بخش جوابات دیے جاتے ہیں۔ دارالفتہ کی اپنی ایک مستقل لائبریری بھی ہے۔ اس میں فقہ و فتاوی اور دیگر متعلقہ علوم و فنون پر مشتمل تقریباً سبھی ضروری کتابیں موجود ہیں۔ دارالفتہ میں مفتیان کرام اور معاونین کی تعداد اس وقت 8 ہیں۔ نمبر 5، مجلس شرعی۔ عہد حاضر کے ابھرتے ہوئے جدید مسائل کے حل کے لیے 19 دسمبر 1992 عیسوی کو اس مجلس کا قیام عمل میں آیا۔ ماہر و تجربہ کار علماء کرام و مفتیان اعظام کے ذریعے ہر سال فقہی سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ ربیع الاول 1440 ہجری بمطابق نومبر 2018 عیسوی تک مجلس شرعی کے زیر اہتمام 77 اہم موضوعات پر 25 فقہی سیمینار منعقد ہو چکے ہیں۔ نمبر 6، ادارہ تحقیقات حافظ ملت۔ 1989 عیسوی میں حضرت عزیز ملت کی سرپرستی میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا بنیادی مقصد حیات حافظ ملت، جامعہ اشرفیہ اور فرزندان اشرفیہ کے حوالے سے سواحی، تاریخی اور تحقیقی کام کرنا ہے۔ نمبر 7، مجلس برکات۔ 1419 ہجری بمطابق 1999 عیسوی میں مجلس برکات کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا اصل مقصد نظر ثانی اور صحت و عمدگی کے ساتھ کتب درس نظامی کی اشاعت ہے اور حسب ضرورت حاشیہ و شرح نویسی اور نئی کتابوں کی تیاری بھی۔ اساتذہ اشرفیہ و دیگر اہل علم و قلم یہ عظیم کام حضرت علامہ مولانا محمد احمد مصباحی، سابق صدر المدرسین و موجودہ ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی زیر نگرانی بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ تفصیل کے لیے مجلس برکات سے فہرست کتب حاصل کر کے ملاحظہ کریں۔ نمبر 8، حافظ ملت انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ نئی نسل کو کمپیوٹر اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے حافظ ملت انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے ایک کمپیوٹر سینٹر بھی قائم ہو چکا ہے۔ فی الوقت اس شعبہ میں 20 ملٹی میڈیا کمپیوٹر موجود ہیں۔ 4 ٹیچر روزانہ طلبہ کو کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور پروگرامنگ کی تعلیمات دیتے ہیں۔ نمبر 9، ماہنامہ اشرفیہ۔ 1396 ہجری بمطابق 1976 عیسوی میں ماہنامہ اشرفیہ کا اجرا ہوا، جو بفضل تعالی پوری پابندی کے ساتھ اب تک جاری ہے۔ اس باوقار علمی مجلہ نے ملک و بیرون ملک اصلاح معاشرہ، علمی تحقیقات، دینی معلومات اور اسلام و سنت کی ترویج و اشاعت میں ایک قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے۔ نمبر 10، امام احمد رضا لائبریری۔
1395 ہجری بمطابق 1975 عیسوی میں امام احمد رضا لائبریری قائم ہوئی۔ اس عظیم لائبریری میں درسی و غیر درسی کتابوں کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ تفسیر، حدیث، حدیث، فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، تاریخ اسلام، تصوف و سیرت، منطق، فلسفہ اور علم کلام و مناظرہ جیسے علوم و فنون میں 50,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ نمبر 11، تربیت تدریس۔ جامعہ میں تربیت تدریس کا بھی ایک مستقل شعبہ ہے، جس میں محنتی اور باصلاحیت فارغین اشرفیہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو 2 برس تک اساتذہ کے زیر نگرانی تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہیں جامعہ کی جانب سے معقول وظیفہ اور سند بھی دی جاتی ہے۔ نمبر 12، نشر و اشاعت۔ قلم کی اہمیت ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ نے بھی تصنیف و اشاعت کی ضرورت و اہمیت محسوس کرتے ہوئے 11 رجب 1974 عیسوی میں شعبہ نشریات قائم کیا، جس نے مختلف اوقات میں متعدد کتابیں اور رسالے شائع کیے۔ سالانہ کیلنڈر بھی شائع کیا جاتا ہے اور ہر سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے قبل ضروری مسائل پر مشتمل ہزاروں پوسٹر ملک بھر میں ارسال کیے جاتے ہیں۔ جامعہ کی چند مطبوعات کے نام حسب ذیل ہیں: العذاب الشدید از حافظ ملت علیہ الرحمہ، المصباح الجدید از حافظ ملت علیہ الرحمہ، ارشاد القرآن از حافظ ملت علیہ الرحمہ، ایک تاریخی مرقع از علامہ ارشد القادری مصباحی، الجامعۃ الاشرفیہ از علامہ ارشد القادری مصباحی، الجامعۃ الاشرفیہ عربی از علامہ یاسین اختر مصباحی، المدیح النبوی از علامہ یاسین اختر مصباحی، تعارف الجامعۃ الاشرفیہ لسانی از ڈاکٹر سید شمیم گوہر مصباحی، الوسیلۃ السنیہ از مولانا محمد شفیع اعظمی مصباحی، الادب الجمیل از مولانا افتخار احمد مصباحی، اشرفیہ کا ماضی اور حال از مولانا بدر القادری مصباحی۔ نمبر 13، دعوت و تبلیغ۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ دعوت و تبلیغ کی طرف سے بڑی غفلت برتی جا رہی ہے، دینی دعوت کے تقاضے پسے پشت ڈالے جا چکے ہیں۔ خالصت للہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں بھی جامعہ نے اس میدان میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ویسے تو جامعہ کا ہر شعبہ دعوت و تبلیغ دین سے ہی متعلق ہے، اس کے باوجود ذمہ داران جامعہ نے اس کے لیے باضابطہ یہ شعبہ قائم کیا ہے۔ قرب و جوار اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، جامعہ کی طرف سے دعات و مبلغین بھیجے جاتے ہیں۔ طلبہ بھی وقت نکال کر قریبی بستیوں میں دعوت کا کام انجام دیتے ہیں۔ نمبر 14، حفظ القرآن۔ جامعہ میں حفظ کی 4 درسگاہیں ہیں۔ ہر درسگاہ میں 40 طلبہ کا داخلہ ہوتا ہے۔ یہ شعبہ اعظم گڑھ خاص طور سے مبارک پور کے لیے خاص ہے۔ نمبر 15، تجوید و قراءت۔ یہ درس نظامی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایک مخصوص درجہ میں پہنچنے کے بعد ہر طالب علم کے لیے اس کی تعلیم ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے باضابطہ نصاب بھی مقرر ہے، جس میں پاس ہونا ہر طالب علم کے لیے لازم ہے۔ اس کے علاوہ تجوید و قراءت کے خصوصی درجات بھی ہیں، جن میں قراءت حفظ، قراءت سبعہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 16، تخصص فقہ حنفی۔ یہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا سب سے پہلا تحقیقی شعبہ ہے، جس میں فقہ، اصول فقہ کی خاص تربیت دے کر مفتیان دین پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ شعبہ 20 سال سے اس اہم کام کو انجام دے رہا ہے۔ ابھی تک سینکڑوں کی تعداد میں مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں، جو ہند اور بیرون ہند خدمت دین میں سرگرم ہیں۔ نمبر 17، تخصص عربی ادب۔ یہ شعبہ بھی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے اہم شعبہ جات میں سے ایک ہے۔ اس کے تحت عربی ادب سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ کو عربی زبان بولنے، لکھنے اور سمجھنے کی تربیت دی جاتی ہے، تاکہ وہ قومی اور مادری زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی دین اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دے سکے اور اکابر اہل سنت کی علمی یادگاروں کو عربی میں ترجمہ کر کے دنیا بھر میں عام سے عام کر سکے۔ نمبر 18، مشق افتاء۔
تحقیق فی الفقہ کے شعبہ میں طلبہ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مشق افتاء کا ایک مستقل شعبہ قائم ہو چکا ہے، جس میں ماہر مفتیان کرام کی نگرانی میں فتاوی نویسی کی مشق کرائی جاتی ہے اور فتاوی نویسی کے اصول و ضوابط کی جانکاری کے لیے باضابطہ نصاب بھی مقرر ہے۔ نمبر 19 اختصاص فی الحدیث۔ آج جبکہ باطل اور گمراہ فرقے اہل سنت کی مستدل بھی روایات کو ضعیف اور ناقابل استدلال قرار دینے میں سرگرم ہے، اس شعبے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ضرورت تھی کہ ایک ایسا شعبہ قائم کیا جائے جس میں حدیث اور اصول حدیث کے ماہر علماء پیدا کیے جائیں، جو احادیث کی چھان بین کریں، باطل فرقوں کے دھوکے اور فریب سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ الحمدللہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں یہ شعبہ قائم ہوا اور ماہر اساتذہ شب و روز اس کے فروغ و ترقی میں مصروف کار ہیں۔ نمبر 20 تخصص ادیان و مذاہب۔ آج باطل اور گمراہ فرقوں نے اپنے اوہام اور شیطانی نظریات کی تبلیغ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ایسے حالات میں ضرورت تھی کہ اہل سنت کا ایک ایسا بھی شعبہ ہو جہاں سارے ادیان و مذاہب کی تحقیق کرائی جا سکے اور ایسے دقائق علماء و مناظرین پیدا کیے جائے جو باطل فرقوں کا رد بلیغ کر سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ اشرفیہ نے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے شعبہ تقابل ادیان قائم کیا اور اس کے لیے ماہر اساتذہ مقرر کیے۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک رسول عربی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کو آپ بالکل بھی مس نہ کر پائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔